welcome holy month Ramadan. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ تم میں سے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اسے مر کر اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب اللہ رب العزت کے سامنے اس نے پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت نے اس سے جو سوال کرنے اس کا جواب دینا ہے، تو فلیکرم ضیفہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی ضیافت کا صحیح حق ادا کرے اور اس کی میزبانی صحیح معنی میں کرے۔ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم مہمان ہے جس کی میزبانی کا شرف ہمیں عطا کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے میزبان ہیں۔ ایک تو وہ میزبان کہ جنہیں جب مہمان کے آنے کی خبر ملتی ہے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک انہیں یہ پریشانی کھائی جاتی ہے کہ اپنے دن بھر کی روٹین کو کیسے تبدیل کریں گے، اپنے شیڈول کو کیسے مرتب کریں گے، کاروبار کے معاملات ہیں، دیگر مشغولیات ہیں، ان سب میں سے وقت نکال کر اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے، اور پھر گھر کی ساری روٹین چینج کرنی پڑے گی، کھانے کے معاملات، اس کی آؤ بھگت، اس کا صحیح معنی میں خیال۔ اور دوسرا وہ میزبان ہے کہ جسے جب خبر ملتی ہے کہ مہمان آ رہا ہے تو وہ اسی وقت سے مہمان کی ضیافت کے اہتمام میں لگ جاتا ہے۔ گھر کا ایک بہترین ایسا مقام کہ جس میں مہمان کو آنے جانے میں، رہنے میں آسانی ہو، جس کے لیے مہمان کے لیے جس میں راحت ہو، سکون ہو، ایسا مقام انتخاب کرتا ہے، اپنے وقت کو، اپنے شیڈول کو مرتب کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، وقت بتانا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہونے پائے۔ یہ مہمان جب ہمارے پاس آئے تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ ہم پر بوجھ ہے۔ معاشرے کے یہ دو قسم کے میزبان ہیں، ہم نے یہ اختیار کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سے والے میزبان بننا چاہتے ہیں۔ وہ میزبان کہ جسے جب خبر ملتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ مہمان آ رہا ہے، تو پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ اب اس رمضان کے آنے کی وجہ سے مجھے کتنے سارے معاملات چھوڑنے پڑیں گے۔ چوری تھی، جھوٹ تھا، غیبت تھی، خیانت تھی، اور طرح طرح کے ایسے معاملات جو فسق و فجور پر مبنی ہیں، وہ سارے کے سارے چھوڑنے پڑیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اپنی دن بھر کی مشغولیات میں سے وقت نکال کر اس رمضان کو دینا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ میزبان پریشان ہے اور اس پریشانی میں اس کے ذہن میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس رمضان سے جان چھڑانی ہے، کون سی جگہوں پر چھپ کر کھانا پینا ہے، کون سی جگہوں پر ہے جہاں پر میں نے کھل کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنی ہے اور رمضان کی جو حقوق ہیں اس کی پامالی کرنی ہے۔ اور دوسرا میزبان وہ ہے جو رمضان کی خبر سنتا ہے تو پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔ وہ تیاری یہ کرتا ہے کہ میں نے رمضان کو کیا وقت دینا ہے، کتنا وقت دینا ہے، اپنی دنیاوی جو معاملات ہیں، جو دنیاوی مصروفیات ہیں، ان کو کیسے مختصر کر کے رمضان کے لیے بہترین وقت نکالنا ہے، جس میں میرے قرآن سے تعلق بھی ہو، میرا دعاؤں سے تعلق بھی ہو، میرا قیام اللیل سے تعلق بھی ہو، اور رمضان کے روزوں کی صحیح معنی میں قدر بھی ہو۔ یہ دونوں میزبان ہمارے سامنے ہیں، ہم نے یہ انتخاب کرنا ہے کہ ہم کون سے والے میزبان بننا چاہتے ہیں۔ آیا کہ وہ میزبان کہ جنہیں خبر ملی ہے کہ رمضان آ چکا ہے، یا جن کے گھر میں اس رمضان کی آمد آ چکی ہے، اس مہمان کی آمد ہو چکی ہے، اب وہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے اس رمضان سے جان چھڑائی جائے یا کسی طرح یہ رمضان جلد از جلد یہ مہمان ان سے رخصت ہو۔ اور دوسرے وہ کہ جن کے گھروں میں خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں، چہروں پر وہ سکون ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ منتخب کیا، ان کو میزبانی کا شرف عطا کیا کہ وہ اس مہمان کی صحیح معنی میں ضیافت کریں۔ تو ہم اس رمضان کے ساتھ کیا تعلق قائم کرتے ہیں، اپنے اس مہمان کی کیسی قدر کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کل قیامت کے روز ہوگا۔ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ اس مہمان کی صحیح معنی میں میزبانی کریں اور کشادگی کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ اپنے وقت کو، اپنے مال کو صحیح معنی میں اس مہمان کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔